انڈیا نے ایک انتہائی بزدلانہ اقدام اٹھایا اور پاکستان میں سویلینز آبادی پر اٹیک کر کے اور اسپیشلی پاکستان کی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرا کر ایک انتہائی گھٹیا اقدام کیا۔ اوورسیز بزنس مینز کے کیا ریویو ہیں آپ کو ملاتے ہیں بلیک پول کے بزنس مین طارق صاحب سے۔ اور جی طارق صاحب، رات کو جو پاکستان پر حملہ کیا بہت بزدلانہ تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے والے تو وہ طاقتور نہیں ہوتے ہیں۔ بے شک یہ دونوں ملک نیوکلیئر طاقت میں ہیں، تو اس لیے ان کو سنبھل کے چلنا چاہیے۔ مودی کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی عوام کو کیوں مروا رہا ہے، تو اس لیے دونوں کو سنبھل کے اپنے ملکوں کو چلاؤ۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ہمارے دونوں ملکوں میں، تو پھر جنگیں لڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ رات کو 5-6 طیارے گرا دیے جن پہ ان کو بہت ناز تھا، تو اب سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ امن چاہیے۔ تو I have a Scottish citizen, Mr. George, with me, and is really concerned about the yesterday attack between two nations come face to face each other, and is what's your review about that? To attack Pakistan is very wrong. Why attack people at night time? Wrong. That's silly. Should be causing me peace than trying to cause war, which is very bad for everybody. Pakistan زندہ۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے میرے پاس اور اظہار خیال کر رہے ہیں ہم لوگ مسلسل کل سے بھی اور ابھی بھی۔ بہرحال آپ نے جیسے کہا کہ ایک بزدلانہ حملہ تھا، بہت بزدلانہ حملہ تھا، نہتے شہریوں کو معصوم 27 آئی تھنک جانیں اس میں جا چکی ہیں ابھی تک۔ تو بہرحال ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اس میں جس کی آج نماز جنازہ ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بزدلانہ حملہ انڈیا نے رات کی تاریکی میں کیا اور مسجد پہ کیا اور سویلینس پہ کیا۔ تو بہرحال اب یہ ہماری پاک فوج نے منہ توڑ جواب تو ان کو دے دیا ہے رات میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی پاک فوج کو سرپرائز ہونا چاہیے۔ جی 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 تو بہرحال پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہاں کے شہریوں کی، اور ہم پورے تمام جو اوورسیز ہیں یو کے میں، امریکہ، کینیڈا، سب جگہ پہ جو بھی اوورسیز ہیں، ہم رات سے بھی ہم تشویش میں تھے، اپنے گھروں کو بھی فون کر کے معلومات کی ساری، اور ہم اپنی پوری قوم کے لیے ساتھ ہیں اور ان کے دعا گو ہیں کہ پاکستان خیر خیریت سے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ جی دیکھیں جی، یہ جو رات انہوں نے انڈیا نے کیا یہ بہت افسوسناک خبر ہے، اور کسی لحاظ سے بھی جو ہے یہ اس کو ہر لحاظ سے یہ قابل مذمت ہے۔ اور دیکھیں رات جو 12:30-1 بجے انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے تقریباً 26 کے قریب میزائل جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے مارے ہیں۔ اس میں موسٹلی جو جگہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں وہ مساجد ہیں اور غریب لوگوں کا ایریا ہے۔ دیکھیں جی، کوٹلی میں کیا ہے انہوں نے، یا مرید کے میں کیا ہے، سیالکوٹ میں کیا ہے، جو احمد پور شرکیہ میں، بہاولپور میں انہوں نے 4 میزائل پھینکے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، اور اس میں ہمارے تقریباً 30-35 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور بہت سے زخمی بھی ہیں۔ ان میں ایک چھوٹے بچہ بھی ہے اور چھوٹی بچی بھی ہے، معصوم بچے اور جو عورتیں بھی زخمی ہوئی ہیں۔ دیکھیں رات انہوں نے جو 12:30-1 بجے جب انہوں نے یہ اٹیک کیا، اس وقت پاکستان کی ایئر سپیس میں تقریباً 57 کے قریب تھی جو انٹرنیشنل فلائٹ تھی، اور اگر اس میں ڈفرینٹ ملکوں سے فلائٹ تھی، مطلب اس میں آپ دیکھیں سعودی ایئر لائن کی بھی تھی، ملیشیا ایئر لائن کی بھی تھی، باقی بھی ہمارے ملکوں سے۔ تو دیکھیں جی، اگر ایک بھی اس میں ایک میزائل بھی اللہ نہ کرے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرتا یا کسی ایروپلین کو، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ انہوں نے مین وجہ اس کی یہ ہے کہ جنگ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ صبح ہی آج کے دن میں پاک آرمی نے وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جانا تھا اس جگہ پہ جن جگہوں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیے، لوگوں کو دکھانا تھا کہ انڈیا یہ جو پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے، وہاں سمپل مساجد اور غریب لوگ رہتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا جاتا اور ان کا پول کھل جاتا، تو اس لیے انہوں نے رات یہ جو ہے نا حملہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ پاک آرمی نے بروقت کارروائی کی، ان کے کہتے ہیں کہ 5-6 جو ہیں وہ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ گرائے انہوں نے۔ اس میں 3 رفیل بھی تھے، جس رفیل کے بلبوتے پہ انڈیا جو اتنا بہت بڑا اچھل رہا تھا کہ ہمارے پاس رفیل آ گئے۔ لاسٹ جو 2019 میں ہوا تھا جو انہوں نے کیا تھا ایک مس ایڈونچر، تو اس وقت مودی کہتا تھا کاش ہمارے پاس رفیل ہوتے، تو اس وقت رفیل بھی تھے اور 3 رفیل بھی شوٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو پاک آرمی کسی سے کم نہیں، ان کو پتہ بھی ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ ایئر فورس جو ہے وہ ایک پروفیشنل جو فوج ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیں جی، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، دونوں طرف سے ہوا ہے۔ دیکھیں، اور یہ غربت ہے دونوں ملکوں میں، لوگ ڈنکیاں لگا کے ان ملکوں میں آ رہے ہیں۔
یا دیکھیں ہمارے پاس انڈین بھی یہاں ہیں, مسلمان بھی, ہم اتنے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. یا ہر جب بھی کہیں الیکشن آتا ہے انڈیا میں, مودی کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے, کوئی فال فلیگ آپریشن کرتا ہے اور کہتا ہے لو جی انہوں نے پاکستان نے کیا. اگر انہوں نے پاکستان نے کیا ہے تو آپ ثبوت دیں, انٹرنیشنل میڈیا کو ثبوت دیں, اور پاکستان آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے تو پھر آپ بولیں کہ جی یہ پاکستان نے زیادتی کی, یہاں دہشت گرد ہیں. لیکن ابھی ان کو کون سمجھائے. امید کرتے ہیں کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہوگی اور انشاءاللہ یہ بات جو ہے جلد ختم ہو جائے گی, اور اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. دو نیوکلیر پاور ہیں, دونوں ملک نیوکلیر پاور ہیں, اگر دونوں ملکوں میں جنگ چھڑتی ہے تو دونوں کا بہت نقصان ہوگا. بے شک جی, جیسا کہ وسیع صاحب نے کہا کہ دونوں ملک نیوکلیر پاور ہیں اور دونوں ملکوں کی عوام غربت سے نیچے ہیں. انڈیا میں جیسے کہ وہ ٹیلنٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے اور کھلے میں جاتے ہیں, اسی طرح بجائے کہ رافائل پہ آپ نے اتنا پیسہ ضائع, جو ڈنکیاں لگا کے کبھی صحراؤں میں ان کی لاشیں نکل رہی ہیں دونوں ملکوں کے, پاکستان اور انڈیا کے, اور کبھی وہ پانی میں سمندروں میں یہاں لاشیں ملتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی عوام کا سوچیں. اگر ایٹمی جنگ ہو گئی تو نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی اور نہ صدیوں تک گھاس اگے گی. بہتر ہے کہ جنگ کھیلنا بند کریں اور اپنی عوام پہ سوچیں. اسپیشلی دیکھیں ان ملکوں میں ہر جگہ, یورپ میں چلے جائیں بارڈر ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کب آپ داخل ہو گئے ہیں. مالک ہو کہ ہمسائے کی طرح رہیں. اور آخر میں ہم یہی کہیں گے مل کے پاکستان کی جس طرح فوج نے دندانے شکن جواب دیے اور ایئرپورٹس تباہ ہوئے, جہاز تباہ ہوئے, اور بہتر ہے اپنیاں چوکیاں گنوانے سے, اور آخر میں باغ کے سفید جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں انڈیا کے بارڈروں پہ تاکہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اور ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی تمام افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, جیسے کہ بلیک پول کے بزنس مینز نے کھلے الفاظ میں کہا ہے. تو ہم آخر میں ایک پاکستان کے لیے نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.